السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. مائی نیم از عائشہ سلیم اینڈ یو آر واچنگ نالج ہب. آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے قرآن میں ذکر کی گئی ان ایکسپلینڈ چیزوں کے بارے میں. دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو نہ آنکھوں سے نظر آتی ہیں، نہ سائنس انہیں پوری طرح ایکسپلین کر پاتی ہے. اسلام میں انہیں غائب کہا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان نظر سے چھپی ہوئی ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صرف انسانوں کی ظاہری دنیا کے بارے میں نہیں بلکہ انسین ورلڈ کے بارے میں بھی بتاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کیوریوسٹی شروع ہوتی ہے. کیا واقعی ہماری دنیا کے علاوہ بھی کوئی اور دنیا موجود ہے؟ کیا ایسی مخلوقات موجود ہیں جو ہمیں دیکھ سکتی ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے؟ کیا کچھ ایسے راز ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے اور انسان کبھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا؟ یہ سوال صرف ماڈرن لوگ نہیں پوچھتے، یہ سوال صدیوں سے پوچھے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان پر یقین ہوتا ہے. یہ کنسیپٹ ماڈرن سائنس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. سائنس کہتی ہے جو پروو ہو سکے وہی سچ ہے، لیکن قرآن پاک کہتا ہے ہر چیز پروو سے نہیں سمجھی جا سکتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف بلیف اور ریویلیشن سے سمجھی جاتی ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں کئی ایسی چیزوں کا ذکر ملتا ہے جو آج بھی انسان کے لیے مسٹری ہیں، جیسے کہ جنات وغیرہ، یاجوج ماجوج، برزخ یعنی کہ ڈیتھ کے بعد کی دنیا، قیامت کی نشانیاں اور کچھ ایسے واقعات جو نارمل لاجک سے بیونڈ لگتے ہیں. یہ تمام ٹاپکس ایک چیز کامن رکھتے ہیں، یہ سب انسین ورلڈ کا حصہ ہیں، اور انسان کا دماغ نیچرلی ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جو اسے سمجھ نہ آئیں. لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے. قرآن کا مقصد مسٹری کریٹ کرنا نہیں، قرآن پاک کا مقصد گائیڈنس دینا ہے. یہ ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے جتنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہر چیز ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کی جاتی کیونکہ ہر نالج انسان کے لیے ضروری نہیں ہوتی. کچھ چیزیں صرف اللہ کے علم میں رہتی ہیں اور شاید اسی لیے وہ ان ایکسپلینڈ ہیں. اب سوچئے، اگر ہر چیز کا جواب انسان کے پاس ہوتا تو ایمان کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا. ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کچھ چیزوں کے بنا دیکھے تسلیم کرے، اور یہ چیزیں انسان کو ہمبل بناتی ہیں. یہ اسے یاد دلاتی ہیں کہ وہ سب کچھ نہیں جانتا. اس دنیا میں ان سے زیادہ پاورفل اور نالجیبل کوئی اور ہے، اور وہی اللہ ہے. اب جب ہم قرآن پاک کی ان ایکسپلینڈ چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی چیز رسپیکٹ، کیونکہ یہ ریلیجیس ٹاپک ہے، اور دوسری چیز بیلنس، کیونکہ ہر چیز کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی غلط انفارمیشن بھی پھیلی ہوتی ہے. لوگ قرآن پاک کی باتوں کو مکس کر دیتے ہیں اسٹوریز، میتھ اور اپنی امیجنیشن کے ساتھ، جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس سیریز میں ہم صرف ان چیزوں پر بات کریں گے جو قرآن پاک یا اوتھینٹک اسلامک سورسز سے ریلیٹڈ ہیں، اور جہاں اسپیکولیشن ہوگی وہاں کلیئر بتایا جائے گا کہ یہ صرف اوپینین ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ مسٹیریس چیز کون سی ہے؟ جواب ہے جنات. جنات کا کنسیپٹ ایسا ہے جو ہر انسان کو کیوریس کرتا ہے. ایک ایسی مخلوق جو انسان کی طرح کانشیس ہے لیکن انسان سے بالکل ڈیفرنٹ بھی ہے. نہ وہ انسان ہے نہ فرشتہ، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کلیئرلی آتا ہے. اس لیے ہم لوگ اگلے ٹاپک میں بات کریں گے جنات کو ایکسپلور کرنے کے بارے میں. جنات کا اصل راز کیا ہے؟ کیا وہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور کیا وہ انسان کی دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں؟ بچپن سے ہم کہانیاں سنتے ہیں کہ کبھی کسی نے کہا گھر میں جن ہے، کبھی کسی نے بتایا کہ کسی جگہ پر سایہ دیکھا گیا، کبھی کسی نے کہا کہ جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں جن کا کنسیپٹ صرف کہانیوں سے نہیں بلکہ ایک کلیئر ریالٹی کے طور پر ملتا ہے. قرآن کے مطابق جنات ایک حقیقی مخلوق ہیں، وہ امیجنری یا مت نہیں ہیں.
اللہ نے انہیں بھی انسان کی طرح پیدا کیا لیکن ڈیفرنٹ مٹیریل سے۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور جن کو اسموک لیس فائر سے۔ یہ لفظ سمجھنا مشکل ہے۔ اسموک لیس فائر کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ انرجی ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی فارم ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ سائنس ابھی تک اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر پاتی اور یہیں سے مسٹری سٹارٹ ہوتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جن بھی انسان کی طرح سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ڈیسیشنز لیتے ہیں، ان میں بھی اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ کچھ جن ایمان والے ہوتے ہیں اور کچھ شیاطین ایول ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر جن برا نہیں ہوتا، جیسے ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ آتا ہے، اگر جن ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ قرآن پاک کے مطابق وہ تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی ان کا ڈائمینشن یا ایگزسٹنس لیول ہم سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہو سکتا ہے جیسے ریڈیو ویوز یا وائی فائی سگنلز، وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جن بھی ایک انسین لیئر میں ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انٹریکشن کی۔ کیا جن انسان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے؟ اسلامک ٹیچنگ کے مطابق ہاں، لیکن ہر وقت نہیں اور ہر انسان کے ساتھ نہیں۔ کچھ سچویشنز میں انٹریکشن پاسبل ہوتا ہے، جیسے کہ ایکسٹریم فیئر، ویک مینٹل سٹیٹ یا کچھ اسپیسیفک انوائرمنٹس، لیکن یہ چیزیں ہر روز کی نارمل ریالٹی نہیں ہیں۔ بہت سی سٹوریز جو لوگ سنتے ہیں وہ ایگزیجریشن یا مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ہر کلیم کو بلائنڈلی بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ پر، جن کی دنیا کہاں ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا وہ ہمارے آس پاس ہیں؟ کیا وہ کسی اور ڈائمینشن میں ہیں؟ قرآن پاک اس کا ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتاتا اور یہی اسے مسٹری بناتا ہے۔ اسلامک اسکالرز کہتے ہیں جن ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن ہم انہیں پرسیو نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل پیرالل ایگزسٹنس ایسا کنسیپٹ ہے۔ دو دنیایں ایک ساتھ چل رہی ہیں مگر ایک دوسرے سے ہڈن ہیں۔ اب ایک اور امپورٹنٹ چیز، جن بھی اکاؤنٹیبل ہیں، ان پر بھی اللہ کے رولز اپلائی ہوتے ہیں، انہیں بھی گڈ اور ایول کا چوائس دیا گیا ہے اور قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہوگا، یعنی یہ کوئی رینڈم یا انکنٹرولڈ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی ایک آرگنائز سسٹم کا حصہ ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے کنٹروورشل ٹاپک پر، پوسیشن۔ کیا جن انسان پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پر ڈیفرنٹ اوپینین ہیں۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں ہاں پاسبل ہے، کچھ کہتے ہیں زیادہ تر کیسز سائیکولوجیکل یا میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بیلنس بہت ضروری ہے۔ ہر انیوژول بیہیویئر کو جن سے ریلیٹ کرنا غلط ہے اور ہر چیز کو اگنور کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اسلام ہمیں ماڈریٹ اپروچ سکھاتا ہے۔ نہ اوور بلیو کرو، نہ کمپلیٹلی ڈینائی کرو۔ اب ایک اور فیسینیٹنگ بات ہے، جن بھی قرآن سن سکتے ہیں۔ ایک سورہ بھی ہے، سورہ الجن، جہاں جن خود کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ یہ سین امیجن کریں، ایک انسین مخلوق جو انسان کو نظر نہیں آتی، وہ قرآن سن کر چینج ہو رہی ہے۔ یہ کنسیپٹ ہی انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ اور مخلوق کے لیے بھی گائیڈنس ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں جن سے ڈرنا چاہیے یا نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر انسان اللہ پر اسٹرانگ ایمان رکھتا ہے تو کوئی بھی انسین چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی بنا اللہ کے پرمیشن کے۔ دراصل فیئر کا سورس جن نہیں بلکہ انسان کا اپنا دماغ ہوتا ہے۔ جب نالج کم ہو تو امیجنیشن زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور جن کا ٹاپک امیجنیشن کو بہت ٹریگر کرتا ہے، اس لیے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یونیک ریالٹی ہیں لیکن ان کا کنسیپٹ اتنا ہی سمجھنا چاہیے جتنا قرآن بتاتا ہے۔ اس سے زیادہ اسپیکولیشن کرنا کنفیوژن پیدا کرتا ہے اور اسی لیے یہ ٹاپک آج بھی انیکسپلینڈ ہے، کیونکہ ہم جن کے ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن ان کی ریالٹی کو فلی سمجھ نہیں سکتے، اور شاید یہی اس کا اصل راز ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ وہ قوم جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے لیکن آج تک ان کا ایگزیکٹ لوکیشن اور ریالٹی مسٹری بنی ہوئی ہے۔
दुनिया के सबसे पुरस्कार और कंफ्यूजिंग टॉपिक में से एक नाम है याजूज माजूज। ये नाम सुनते ही जहन में एक अजीब सी तस्वीर बनती है, एक ऐसी कौम जो कहीं छुपी हुई है, जो एक दिन अचानक ज़ाहिर होगी और फिर दुनिया में फितना फैला देगी। लेकिन असल सवाल ये है, याजूज माजूज हैं कौन, कहाँ हैं और क्यों आज तक इंसान उन तक नहीं पहुँच सका। कुरान पाक में याजूज माजूज का जिक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़े के साथ आता है। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान बताता है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक पावरफुल और जस्ट रूलर थे जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र करते थे। एक सफ़र के दौरान वो एक ऐसी कौम तक पहुँचे जो याजूज माजूज से बहुत परेशान थी। और उन लोगों ने कहा, याजूज माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। सोचिए, एक पूरी कौम इतनी डेंजरस हो कि लोग उनसे बचने के लिए दीवार बनाने की दरख्वास्त करें। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की। उन्होंने लोहे को पिघलाकर और तांबे से एक बहुत मजबूत दीवार बनाई जो दो पहाड़ों के दरमियान थी। कुरान पाक कहता है, याजूज माजूज ने उस दीवार को पार कर सकेंगे और ना ही तोड़ सकेंगे। ये दीवार उन्हें रोकती नहीं और यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। आज तक कोई नहीं जानता कि वो दीवार कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं वो सेंट्रल एशिया में है, कुछ लोग कहते हैं कि वो माउंटेन्स के पास है, कुछ कहते हैं चाइना के ग्रेट वॉल से रिलेट करते हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी कंफर्म नहीं हुई और ये बात ऐसे और मिस्टीरियस बना देती है। अब सवाल ये है कि अगर याजूज माजूज एग्जिस्ट करते हैं तो वो आज तक नज़र क्यों नहीं आए। कुरान पाक इसका डायरेक्ट जवाब देता है, वो उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकते जब तक अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर ना हो, यानी वो अभी भी किसी जगह कन्फर्म्ड हैं। एक हदीस के मुताबिक याजूज माजूज हर रोज़ उस दीवार को टूटने की कोशिश करते हैं। जब वो करीब होते हैं कि उसे तोड़ दें तो वो कहते हैं कल तोड़ लेंगे, लेकिन अगले दिन दीवार फिर वैसे ही होती है। ये सिलसिला अब तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह ताला इजाज़त ना दे, और जब वो वक्त आएगा तो वो दीवार टूट जाएगी और फिर याजूज माजूज निकल आएंगे। ये कॉन्सेप्ट ही इंसान को हिला देता है। सोचिए, एक पूरी कौम कहीं छुपी हुई है जो हर रोज़ बाहर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक किसी को उनका पता नहीं चला। अब आते हैं उनके डिस्क्रिप्शन पर। इस्लामिक सोर्सेज के मुताबिक याजूज माजूज की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। वो ज़मीन पर फैल जाएंगे और हर जगह फसाद करेंगे। कुछ रिवायात में उन्हें फिजिकली अनयूजुअल बताया गया है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। कुरान पाक उनकी डिटेल फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं देता, इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ह्यूमन उनकी अपीयरेंस के बारे में गेस नहीं करना चाहिए। अब एक और सवाल ये है, क्या याजूज माजूज इंसान हैं? ज़्यादातर इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं हाँ, वो इंसानी नस्ल से हैं, लेकिन उनका बिहेवियर और सिस्टम नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं होगा। ये बात उन्हें और ज़्यादा मिस्टीरियस बना देती है। अब मॉडर्न दुनिया के लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो सैटेलाइट्स ने उन्हें क्यों नहीं देखा? एक लॉजिकल सवाल है, लेकिन जवाब सिंपल है। हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है ज़रूरी नहीं कि वो हमारी टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट हो। अर्थ पर आज भी ऐसे इलाके हैं जहां इंसान नहीं पहुंच सके, डीप केव्स, अंडरग्राउंड सिस्टम्स, रिमोट माउंटेन्स, और फिर अगर वो जगह अल्लाह की प्रोटेक्शन में हो तो इंसान का वहां पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। अब एक और पॉसिबिलिटी है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि याजूज माजूज की लोकेशन एक हिडन जोन हो सकती है, यानी वो दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में है जो आम इंसान के लिए एक्सेसिबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉसिबल माना जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, उनका ज़हूर कब होगा? इस्लाम के मुताबिक याजूज माजूज का निकलना क़यामत की बड़ी निशानी में से एक है, यानी जब वो ज़ाहिर होंगे तो दुनिया अपने एंड के करीब होगी। उनका निकलना एक ग्लोबल इवेंट होगा और फिर उन्हें कंट्रोल करना इंसान के बस की बात नहीं होगी। ये सब सुनकर एक बात क्लियर होती है, याजूज माजूज का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि फ्यूचर से भी रिलेटेड है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो अभी हिडन है, लेकिन एक दिन सबके सामने आएगी, और शायद इसीलिए ये अनएक्सप्लेन्ड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।